امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فوج پر حملے کے ذمہ دار دہشت گرد کی گرفتاری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ 3.5 سال پہلے حملے میں 13 امریکی اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دہشت گردی کے اس واقعے کا ذمہ دار پکڑا گیا ہے، اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گرد کا نام لیے بغیر اس کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کانگریس کے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ 3.5 برس پہلے داعش نے 13 امریکیوں کو افغانستان میں قتل کر دیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے افغانستان سے بائیڈن دور میں کیے گئے امریکی فوج کے انخلا کو انتہائی شرمناک قرار دیا۔ کہا کہ انہیں یہ اعلان کر کے خوشی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا، اس کا اعتراف کیا اور داعش کے آپریشنل کمانڈر شریف اللہ، جو کہ افغانستان کا شہری ہے اور ایک مطلوب دہشت گرد ہے، کی پاک افغان سرحدی علاقے میں کامیاب کارروائی کے دوران گرفتاری کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروپوں کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی فراہمی کو روکنے پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ اس کوشش میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جس میں ہمارے 80,000 سے زیادہ بہادر فوجیوں اور شہریوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے ہماری قیادت اور ہمارے عوام کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہم علاقائی امن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ اور صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران اپوزیشن ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ صدر ٹرمپ کے خطاب کے موقع پر ڈیموکریٹ رکن ایل گرین نے کھڑے ہو کر کہا، جناب صدر آپ کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ ریپبلکنز نے فوراً جواب میں بیٹھ جاؤ اور یو ایس اے کے نعرے لگائے۔ اسپیکر نے ایل گرین کو خلل پیدا نہ کرنے کی ہدایت دی، لیکن ایل گرین کے نہ رکنے پر سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کر لیا، جو انہیں ایوان سے باہر لے گئے۔ ایل گرین کانگریس کے سخت ترین ٹرمپ مخالف اراکین میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صدر کے خلاف مواخذے کے آرٹیکلز متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں 2 اپریل سے جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے خطاب میں بھارت اور جنوبی کوریا کے بارے میں کہا کہ بھارت 100% سے زائد امریکی آٹو ٹیرف وصول کرتا ہے اور جنوبی کوریا کا اوسط ٹیرف 4 گنا زیادہ ہے۔ ہم پر جو بھی ٹیکس لگائے گا ہم ان پر ٹیکس لگائیں گے۔ And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax.
صدر ٹرمپ نے کانگریس سے طویل ترین صدارتی خطاب کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔ ٹرمپ کا کانگریس میں اب تک کا طویل ترین صدارتی خطاب 1 گھنٹہ 40 منٹ کے قریب تک جاری رہا۔ اس سے قبل سن 2000 میں صدر بل کلنٹن نے 1 گھنٹے 28 منٹ 49 سیکنڈ پر مشتمل طویل ترین صدارتی خطاب کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے بنو کینٹ میں فتنہ خوارج کا دہشت گردی کا حملہ ناکام بنا دیا۔ 6 خوارج کو بنو کینٹ کے مختلف انٹری پوائنٹس پر ہلاک کیا گیا، باقی دہشت گردوں کو محصور کر لیا گیا۔ دہشت گردوں نے 2 بارود سے بھری گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا ڈالی۔ دہشت گردوں کے بارود سے بھری گاڑیوں کے دھماکے سے قریبی مسجد کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے افطار کے بعد بنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ مختلف انٹری پوائنٹس پر موجود سیکیورٹی عملے نے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا، باقی دہشت گردوں کو محصور کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بنو کینٹ کے باہر گھبراہٹ میں دہشت گردوں نے 2 بارود سے لدی ہوئی گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے میں 12 معصوم شہری شہید اور 32 شہری زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کی بارود کی گاڑیوں کے دھماکے سے قریبی مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ منظور الدین بنو میں ہمارے نمائندے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں یہ جانتے ہیں۔ جی منظور۔ جی، بنو کینٹ میں گزشتہ روز افطاری کے وقت 2 دھماکوں میں 12 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے تھے۔ جاں بحق اور زخمی سویلین ہیں۔ اس وقت بنو کینٹ کے ساتھ متاثرہ علاقے پر میں موجود ہوں۔ سب سے زیادہ متاثرہ یہ علاقہ ہوا ہے اور یہ تمام علاقہ سویلین ہے۔ ہم یہاں پہ افطاری کر رہے تھے، میں اسی وقت گھر پہنچ گیا اور جیسے ہی ایک نوالا اٹھایا کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ میں چھت پر بھاگ گیا کیونکہ میرا بیٹا اوپر تھا، اس کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد اچانک دوسرا دھماکہ ہو گیا، زوردار تھا۔ بچے جو تھے وہ بہت زیادہ تھے کیونکہ ہر گھر سے تقریباً 4-5 بچے، ہر گھر سے تقریباً 4-5 بچے یہ ہم نے نکالے۔ ہم کینٹ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کوٹ عادل میں چھتیں گری ہیں، گھروں کی دیواریں گر گئی ہیں، گھروں کے گیٹ گر گئے ہیں۔ اس علاقے میں جاں بحق اور زخمی اسپتالوں سے لائے جا رہے ہیں ایمبولینسوں میں، اور 2 بجے تمام جاں بحق افراد سپورٹس کمپلیکس میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔